اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا اور اس کے بعد انہیں اپنی قمیص دی۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ اسے لے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں۔ ان کی بنائی پلٹ آئے گی اور وہ سب اپنے اہل خانہ کو لے آئے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر، اور جب کارواں روانہ ہوا، قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور جب کاروان روانہ ہوا فرمایا ان کے والد گرامی نے میں پا رہا ہوں ہوا یوسف علیہ السلام کی، اگر تم مجھے دماغی طور پر کمزور نہ سمجھو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا واللہ بے شک آپ اپنی قدیمی چوک میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تفندون فند سے بنا، تم مجھے ناقص العقل سمجھو۔ You think me weakened in mind۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد گرامی جو اس وقت سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر تھے، فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا اور کہا واللہ آپ اب بھی اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا ایک مظاہرہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام چند میلوں کے فاصلے پر کنویں میں تھے، رب کریم نے یعقوب علیہ السلام کے شعور میں ایسا پردہ ڈال دیا کہ انہیں خبر نہ ہوئی، اور جب پردے ہٹا دیے تو سینکڑوں میلوں کی دوری کے باوجود ان کی خوشبو محسوس کر لی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے۔ جب رب کریم نے چاہا یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے والد کو مل گئی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، سو جب آیا بشارت دینے والا ڈال دیا اسے ان کے چہرے پر تو لوٹ آئی ان کی بینائی۔ قال الم اقل لکم، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں خوب علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ قمیص ڈال دی، آپ بینا ہو گئے۔ فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی یہی شان ہے کہ وہ اپنے رب کریم کے عطا کیے ہوئے علوم کا نہ تو خواہ اظہار کرتے پھرتے ہیں اور نہ اپنے اختیارات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ابا جان استغفار فرمائے ہمارے لیے ہماری لغزشوں کی، بے شک ہم تھے خطا کار۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا اب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی غفور الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر آپ کے بیٹوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں کیونکہ وہی خطا کار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جلد ہی اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پس جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا داخل ہوں مصر میں انشاءاللہ امن و امان سے۔ چنانچہ یہ سب گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ جگہ دی اور اپنے کنبے والوں سے کہا کہ انشاءاللہ اب آپ مصر میں امن و امان سے رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور رفعت دی اپنے والدین کو تخت پر
اور وہ گر پڑے اس کے لیے سجدے میں۔ وقالا یا آبتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا، اور فرمایا اے ابا جان، یہ تعویل ہے میرے پہلے خواب کی، تحقیق اسے میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب نکالا مجھے جیل خانے سے اور لے آیا آپ کو بدوین سے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بات اس کے کہ ناچاکی ڈال چکا تھا شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے مابین۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب لطیف فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک وہی با علم حکمت والا ہے۔ العرشی عرش سے بنا، وہ چیز جو اوپر اٹھائے رکھنے کا باعث ہو۔ تھرون، شہر میں داخل ہو جانے کے بعد آپ نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، سب نے یوسف علیہ السلام کی بڑائی کو تسلیم کیا اور ان کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ اس نے اپنی کرم نوازی سے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو ایک صحرائی علاقے سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی ڈلوا چکا تھا۔ بے شک رب کریم اپنے علم و حکمت کے ساتھ نہایت ہی غیر محسوس انداز سے اپنی مشیت پوری فرماتے ہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، میرے رب تحقیق آپ نے مجھے ملک دیا اور مجھے تعلیم کیا باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بھر دینے والے آسمانوں و زمین کو، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین، مجھے وفات دیں بطور مسلم اور میرا الحاق فرما دیں صالحین کے ساتھ۔ الحقنی لاحق سے بنا، مجھے ساتھ ملا دیں، جوائن می۔ اے میرے رب، آپ نے ہی مجھے اختیار بخشا اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ اے زمین و آسمان کو اپنی صفات سے بھر دینے والے خالق و مالک، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے حقیقی دوست ہیں۔ مہربانی فرما کر مجھ کو اسلام پر وفات دینا اور مجھے صالحین میں شامل فرما دینا۔ اس آیت کے ساتھ قصص یوسف مکمل ہو جاتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے غیب کی باتوں سے ہم اسے وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے اجماع کیا اپنے معاملے میں اور وہ مکر کرنے لگے۔ اے قاری قرآن، یہ تمام باتیں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہیں، یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہیں جو ہم بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، کیونکہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مل بیٹھ کر سازش کی تھی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہیں ماننے والے اگرچہ آپ کتنے ہی حرص رکھیں۔ وما تسألوہم علیہ من اجر، اور نہیں آپ ان سے سوال کر رہے اس پر کسی اجرت کا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی عالمین کے لیے۔ حرصت حرص سے بنا، آپ شدید آرزو کریں، یو اسٹرانگلی ڈیزائر۔ ہمارے ہاں قمیض یوسف کو کس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور کیا کیا خرافات آپ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ اب آپ کتنا ہی چاہو، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں کرنے والے، حالانکہ آپ خدمت پر ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کر رہے،
یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جو کوئی چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے اور جو کوئی چاہے اس سے بے بہرا رہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، بے شک یہ ایک تذکرہ ہے، بس جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر قافلہ روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا ایک مظاہرہ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام چند میلوں کے فاصلے پر کنویں میں تھے، رب کریم نے یعقوب علیہ السلام کے شعور پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ انہیں خبر نہ ہوئی، اور جب پردے ہٹا دیے گئے تو سینکڑوں میلوں کی دوری کے باوجود ان کی خوشبو محسوس کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، آپ کے بیٹوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا اور استغفار کی درخواست کی۔ سب اہل خانہ مصر جا پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی انتہائی تکریم کی، سب نے آپ کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ قصص یوسف دراصل تقوی اور صبر کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے اور یہی وہ قوت ہے جو بندے کو اسفل سے علیین کی جانب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔